آئیے ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے کہیں سنا ہو۔ میرے ایک دوست جو 5 وقتہ نماز کے پابند، ایک دن مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت کیا بتاؤں، آج جو میں نے فجر کی نماز ادا کی نا، اور اس میں جو لذت ملی، ایسی لذت اس سے پہلے کسی نماز کے اندر مجھے نہیں ملی۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے جاننے کی کوشش کی۔ اگر یہ بات آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی تو انشاءاللہ آپ کی سوچ میں ایک انقلاب پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے جاننے کی کوشش کی کہ میرے بھائی مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا ایسی چیز آج ہو گئی کہ جس کی وجہ سے آج جو نماز میں تم کو لذت ملی تھی ایسی لذت کبھی نہیں ملی۔ غور سے سنیے گا، روز رات کو آپ بھی سوتے ہیں، میں بھی سوتا ہوں، اور روز صبح کو آپ بھی اٹھتے ہیں، میں بھی اٹھتا ہوں۔ وہ بندہ کہتا ہے حضور رات کو میں سویا اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو اتفاق سے میں نے گھڑی میں دیکھا تو 7 منٹ یا 8 منٹ طلوع آفتاب کو باقی تھے۔ میں نے سوچا اور اپنے آپ سے میں نے کہا اگر میں اٹھتا ہوں، استنجا کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں تو وقت چلا جائے گا، چلو سو جاؤں۔ لیکن میرے آقا کا ارشاد یاد آ گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بس یہ خیال آیا اور میں فوراً تیزی کے ساتھ بستر چھوڑا، جلدی سے گیا، وضو کیا، اور میں نے 2 رکعت ہی، اتنا وقت باقی تھا کہ میں فرض ادا کر سکوں، میں نے 2 رکعت فرض ادا کی۔ پھر میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل اندر سے کہہ رہا تھا مبارک تو نے آج مدینے کے تاجدار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دی ہے۔ تو نمازیں اس سے پہلے بھی پڑھتا تھا، لیکن آج کی نماز جو مجھے میسر ہوئی ہے اس میں یہ تصور غالب تھا کہ میرے سجدوں کی بنیاد پر مدینے کے تاجدار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی ہوگی۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، دوست کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو، رشتہ دار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو، بیوی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو، کبھی یہ خیال بھی آیا کہ ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں؟ اور اگر یہ خیال ہے تو پھر نمازیں کیوں چھوٹتی ہیں؟ اگر یہ خیال ہے تو نمازیں قضا کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر یہ خیال ہے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کا جذبہ کیوں